کیا یہ درست بات ہے آپ جو خواتین کے ساتھ بوسو کنار کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ آپ کی آ رہی ہیں، وہ درست بات ہے؟ ایک محترمہ میرے ساتھ آ کے سیلفی بنانے لگی، میں اس کو دھکا دے دوں۔ آپ کی ویڈیو ایک وائرل کی حریم شاہ صاحبہ نے، وہ کیا؟ جی مفتی صاحب نے کہا زبان نکالو، اور اگر میں بوسہ بھی دے رہا ہوں تو اپنے فون کو دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے تو غیر محرم ہے، مطلب وہ اگر ویڈیو کال پہ بوسہ ہو تو وہ حلال ہے؟ بوسہ تو میں اپنے موبائل کو دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کتنے نکاح مفتی عبدالقوی اب تک؟ یار نہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مفتی صاحب دن کے اندر 20 اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، تو اگر خواتین کی طرح اللہ نے نعمتیں دے دی ہے تو میں کیوں شمار کروں؟ میں نہیں شمار کرتا۔ نہیں پھر بھی ایک آئیڈیا سا 3 اور 4 درجن کے قریب ہی ہوں گی۔ کتنے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ 3 اور 4 درجن کے، کوئی فارسی تو میں نہیں بول رہا۔ السلام علیکم جی، GNN پلس پہ خوش آمدید۔ میں ہوں طیب سلہڑی۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی عبدالقوی صاحب۔ اکثر اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی رہتے ہیں اور تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے مشہور کیوں ہیں۔ السلام علیکم۔ اسلام میرے بیٹے، میں کوئی متنازع بات نہیں کرتا۔ میرا اسلام ایک حکمت کا دین ہے، اس کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام 2 نہیں ہے، اسلام 1 ہے۔ اس پر میں نے ایک طالب علمانہ بات کی، میں نے کہا کہ اگر مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان حلال ہے، میرے شیخ الحدیث پٹھان کا نسوار حلال ہے، تو اس وقت الکوہل بھی اس آدمی کے لیے حلال ہوگا کہ جب تک اسے خمار عقل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب میں اگر تمباکو والا پان کھاتا ہوں تو 3 منٹ کے بعد میرے اوپر خمار عقل ہو جاتا ہے، میں تو گرنے لگ جاتا ہوں، سمجھو میرے لیے حرام ہے۔ آپ پر اگر اس چیز کا اثر نہیں ہوا یا آپ عادی ہو چکے ہیں اس نشے کے، تو وہ حلال ہو گیا؟ اس لیے نا کہ تمباکو والا پان جو ہے، ہمارے مفتی اعظم صاحب دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ ایک مفتی اعظم صاحب نے مجھے بتائی، بڑی مجھے مذاق ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ شراب یا الکوہل کے بعد آپ کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ شراب منع ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کا کسی کوئی اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو خمار نہیں ہوتا تو مطلب وہ حلال ہو گئی؟ نہیں میرے بیٹے، آپ پھر ملا رہے ہو۔ ایک ہے خمر، شراب اور دارو، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ جس آدمی کے اوپر خمار عقل ہوگا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ خمار عقل ہے۔ باقی شراب تو وہ حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے۔ آپ کی اور ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الکوہل شراب ہے، الکوہل دارو ہے، الکوہل خمر ہے۔ الکوہل کو تو خود میں نے جو آپ کی مری والی فیکٹری ہے اس میں خود بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ مفتی عبدالقوی تو ایک تحقیقی آدمی ہے۔ کیا ہے؟ گنے کا رس ہے، مختلف کیمیکلز ہیں، ان کو ملایا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے الکوہل۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے الکوہل کو اور ہم نے شراب، خمر اور دارو کو ایک چیز سمجھ لی ہے۔ صحیح۔ اچھا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ اکثر سوشل میڈیا پر یا خبروں میں تنقید کی زد میں رہتے ہیں، یہ ماضی سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور کبھی آپ ہمیں نظر آتے ہیں بیرون ملک دبئی میں کبھی آپ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ، تو آپ بطور اسلامی اسکالر کیا یہ درست بات ہے آپ جو خواتین کے ساتھ بوسو کنار کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ آپ کی آ رہی ہیں، وہ درست بات ہے؟ نہیں، آپ کا جملہ یہ غلط ہے۔ میں نے آج تک کسی محترمہ کو نہ بوس کیا ہے نہ کنار کیا ہے۔ ایک ہے خواتین کی میرے ساتھ محبت۔ جی۔ اب دیکھو 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک محترمہ میرے ساتھ آ کے سیلفی بنانے لگی، میں اس کو دھکا دے دوں، یہ میرا اخلاق نہیں۔ جی۔ ایک یہ ہے کہ میں جناب آنکھیں بند کر کے استغفار کر دوں، بچی آڈو بنا لے، بچی ویڈیو بنا لے، بچے جو کچھ کر لے، صحیح۔ تو وزن بچی پہ آیا نا، آپ پر نہیں؟ میرے پہ اوپر نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ وہ میرے بچوں سے بھی چھوٹی ہے۔ پھر میں اگر اس کے لیے نرم گوشہ رکھ رہا ہوں تو اس کے آخر کوئی وجہ ہے؟ ایک محترمہ آئی، وہ کہنے لگی سرائکی ہوں میں، اب سرائکی بول رہی ہے، اب زبان کا ایک اثر ہے، میں خاموش ہو گیا۔ ایک محترمہ ہے، وہ کہتی ہے میں سید زادی ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں نے 5 سال دین پڑھا ہے۔ اب تماشے وہ کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ انہوں نے آپ کو تھپڑ بھی مارا؟ تھپڑ نہیں مارا، وہ تو پیچھے ویڈیو بنا رہی تھی۔ جس بچی میرے پاس آئی جس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، یوں کیا اور بھاگ گئی، اب یہ تھپڑ ہے؟ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں شباش، میرے بچے وہی بیماری کیا وائرل ہونے والی۔
مطلب حریم شاہ نے آپ کے ساتھ وائرل ہونے کے لیے اس کو مشہوری کی ضرورت تھی تو اس نے آپ کو وائرل ہونے کے لیے اب ذلت کے جس کنارے پہ کھڑی ہے، میرا خیال میں اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ آپ کی انہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی، تب کیا آپ کے جذبات تھے، کیسا لگا؟ اور آج ان کی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، تو اب کیا اس پر کہیں گے؟ اس وقت بھی میں نے معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ اس سے انتقام لے رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ ایمانداری سے، آپ ماشاءاللہ آپ کے پیشانی میں اور ماتھے میں بہت کچھ دے رہا ہوں۔ ایک محترمہ باتھ روم میں بیٹھی ہے، ایک دفعہ اس کے بالوں کو جو کھینچا جاتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتے، دوسری دفعہ پھر کھینچ کے اس کو یوں دکھایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت ہو سکتی ہے؟ یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ مفتی عبدالقوی کو کرامت پر، خدا نہ خواستہ میرے بچے یہی کوئی ظلم آپ کے ساتھ کرے گا، اللہ اس سے بھی اسی طرح انتقام لیں گے۔ جو آپ کی ویڈیو ایک وائرل کی حریم شاہ صاحبہ نے، وہ کیا ویڈیو، آپ ان سے ویڈیو کال پہ باتیں کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتی ہے کہ ویڈیو کال پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بوسہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بات دیکھو، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کراچی آئے، اب مجھے کہتی ہے جی آپ نے ضرور آنا ہے، یہ میں نے کہا کلمہ پڑھو۔ اب یہ ساری باتیں اس نے چھپا دی، اب وہ کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹیلی فون پہ، ویڈیو کال پہ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ میں نے کہا توبہ، کہتی ہے ہاں توبہ، پچھلی ساری غلطیوں کی توبہ، پچھلے آئندہ کوئی شرارت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس بد نصیب کو جو کہتی ہے میں حافظہ قرآن ہوں، عالمہ ہوں، میں نے کہا کہ تم زبان نکالو، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کلمے کی بنیاد پر، توبہ کی بنیاد پر ہدایت عطا فرمائے۔ اب پیچھے ساری بات ختم، مجھے مفتی صاحب نے کہا زبان نکالو، اور اگر میں بوسہ بھی دے رہا ہوں تو اپنے فون کو دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے تو غیر محرم ہے نا، مطلب وہ اگر ویڈیو کال پہ بوسہ ہو تو وہ حلال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مفتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، اس کے بعد میں نے اپنے موبائل فون میں بوسہ دے دیا، مجھے بتاؤ کیا شرعی جرم ہے؟ وہ خاتون ہے میرے بیٹے، ایک ہے خاتون کا بوسہ لینا اس کے چہرے پر یا اس کی زبان پر، بوسہ تو میں اپنے موبائل کو دے رہا ہوں۔ کہ اگر وہ ویڈیو کال پر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہی اوہو، میں اس کو سلام بھی نہ کروں؟ کسی مجھے ویڈیو کے اندر بتائیں کہ میں نے اس کو سلام کیا ہو؟ جس کی زبان گندی ہے تو مفتی عبدالقوی اسے کیوں احترام دے؟ صرف احترام اس لیے دے رہا تھا وہ جی میں حافظ قرآن ہوں، میں سید زادی ہوں، میں نے 5 سال علم پڑھا ہے۔ اب میں نے اس کے علم کی وجہ سے، اس کی سید زادی ہونے کی وجہ سے میں نے اگر اسے احترام دے دیا تو آگے معاملہ تو اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ مجھے تو ثواب اس لیے ملے گا کہ ایک میں نے حافظ قرآن کی عزت کی ہے۔ آپ کا ایک اور جو فتویٰ ہے آپ نے لگایا ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا بتاؤ کون سا؟ کہ جی اگر لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ہے، آپس میں وہ تعلق بنا رہے ہیں تو یہ زنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو، ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، ہر وہ محترمہ جس کے لیے وقت کا تعین نہ ہو، اس میں آپ کی اور اس محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے۔ اگر گواہ ہوں گے 2، یہ اہل سنت کا نکاح ہے، اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے تو یہ اہل تشیع کا نکاح ہے۔ وآخر دعوانا، اس کے اندر تو کوئی بھام۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتے، بغیر نکاح کے آپس میں تعلق، انسانی عقل سے تو آدمی پوچھے، اگر خدا نخواستہ میں کسی محترمہ کے معاملات میں غلط انداز اختیار کرتا ہوں تو یقیناً زنا ہے۔ میں تو اس محترم اور محترمہ کے لیے نکاح کو آسان کر رہا ہوں جو باہمی رضامندی سے اکٹھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ غیر اخلاقی زندگی نہ گزاریں، بد کرداری والی زندگی نہ گزاریں۔ اس کے اندر میں نے کہا کہ ایسی محترمہ جو آپ کی محرم نہیں، کسی کے نکاح میں نہیں، وقت کا تعین نہیں، محترم اور محترمہ آپس میں چاہتے ہیں کہ اکٹھے زندگی گزارے، 2 گواہ بنا لیں گے تو یہ اہل سنت کا نکاح ہے، 2 گواہ نہیں بنائیں گے تو اہل تشیع کا نکاح ہے۔ اچھا، ہمارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آڈینس، سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹی ہوں گی یقیناً۔ تو اگر وہ اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو کیا یہ؟ شاباش، دیکھیں بہت مجھے مزہ آ رہا ہے تمہارے سوال پہ۔ اس کو قرآن نے پہلے حل کر دیا ہے۔ ایک ہے 4 دیواری والی محترمہ، اس کا قرآن نے اور حکم بیان کیا۔ جیسے آپ نے سوال کیا، میں غصے میں نہیں آیا۔ میری بیٹیاں ہوں، میری بہو ہو، میری بیوی ہو، میری پھپھیاں ہوں، وہ محسنات، کسی کے ساتھ رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہو جب ان کو شرعی طور کے اوپر
ماشاءاللہ بہترین خامد مل چکے ہیں شریعت کے مطابق اور وہ شادی والی زندگی گزار چکی ہیں, صاحب اولاد ہیں, یہ المحسنات ہیں. ایک محترمہ بیچاری جناب عوامی زندگی میں آ گئی. اب عوامی زندگی کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کی ہے. نہ میں اس کو بازاری عورت کہہ رہا ہوں, میں اس کو عوامی عورت کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری شرافت, 3 طرح کی عورتوں کا قرآن میں ذکر ہے. المحسنات خاندانی عورتیں, مصافحات عوامی عورتیں, الخبیثات میں اس کو ترجمہ نہیں کرتا, یعنی جو بہت زیادہ روشن خیال ہیں, چلو یوں کر لیتے ہیں. ہر ایک کا حکم اللہ نے علیحدہ بنایا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک عوامی شخصیت ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو عام سوسائٹی میں خواتین سے بھی ظاہر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ نے خواتین کے بارے میں تو قرآن و حدیث کے مطابق بتا دیا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے, تو بطور مفتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین سے ملنا, پارٹیز میں جانا, لوگوں سے اس طرح اوپنلی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا گلے ملنا, کیا یہ درست ہے؟ مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ گلے ملنے والا بات چھوڑ دیں, باقی آپ کا جملہ ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا جی وہ فلاں واقعہ ہوا ہے, آپ نے اس کو دھکا کیوں نہیں دے دیا؟ میں نے کہا میں بدتمیز تو نہیں ہوں, دھکا دوں گا یہ حقوق العباد میں ہے, وہ اپنا تماشا کر رہی ہے یہ حقوق اللہ میں ہے. تو یہی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ انہیں منع نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی آ کر آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں یا آپ بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کے خوشی سے ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کی ایک ویڈیو دبئی کی آئی تھنک وہ تھی جو وائرل ہوئی, وہاں آپ بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, تو اس میں کیا کہیں گے؟ ایک محترمہ یہ ہے کہ وہ میرے دائیں آ کے بیٹھی اور انہوں نے جو تعارف کرایا میں نہیں بتانا چاہتا, انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تعارف کرایا. بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ بڑے مبارک اور مقدس لوگ ہیں, اور میں سے نہیں ہوں جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کی تتلیاں, میں گندی زبان نہیں استعمال کر رہا. مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری شہزادیاں, یہ ہماری بیٹیاں, یہ ہماری بھتیجیاں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک محترمہ میرے پاکستان کی ہے, پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے, میں بھی دبئی میں ہوں, اسے پتہ چلا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب دبئی میں ہیں, وہ میرے ساتھ آ کے اگر بیٹھ گئی ہے, میں نے بدتمیزی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اگر بدتمیزی کرتا یہ حقوق العباد میں سے ہے, بدتمیزی میں نے نہیں کی یہ حقوق اللہ میں سے ہے. اور یہ کون سے حقوق ہیں جو مطلب وہ ادا کر رہی ہیں؟ وہ تو اس کا کام ہے نا. دیکھو میری بات سنو, آپ دانا آدمی ہو, وزن اس وقت آتا ہے کہ اگر کوئی کام میری طرف سے ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس میں باہمی رضامندی نہیں تھی. باہمی رضامندی کیا بات یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں, ایک محترمہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئی ہے, اس نے کہا جی میں ویڈیو بنوا لوں. میں نے کہا بنا لو. یہ جو آپ نے بات کہی کہ اخلاقی طور پر آپ نے کچھ نہیں کیا, یہ کس حد تک ہے؟ آپ کو اگر وہ کل کو آگے کچھ بھی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو ایگری, آپ ہو جائیں گے ان کے ساتھ؟ ہاں شبہ, دیکھو نا بڑا مزہ. کل وہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رقص کریں, یا آپ ان کسی بھی حد بہت بہت اعلیٰ بات. میں کہتا ہوں میں تمہارے اوپر بالکل راضی ہوں, تمہارے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنایا تو سوالات بھی خوبصورت ہیں. ایک جب آزمائش مسلط ہو جائے, میرا اسلام بڑا آفاقی دین ہے, ہر مسئلے کا حل بتا کے گیا ہے. اب 2 صورتیں میں تم سے فتویٰ پوچھتا ہوں. ایک محترمہ آ کے مجھ سے جگہ دے جگہ دے جگہ دے, آ کے بیٹھ گئی. اب ایک صورت یہ ہے کہ دفع ہو جا, میں مفتی عبدالقوی ہوں, میرا نام مفتی ہے, چل دفع ہو جا. اب یہ ہے حقوق العباد, یہ میں نے اس کا دل دکھایا. یہ اللہ کہتا ہے یہ ناقابل. میں کہہ رہا ہوں کوئی خاتون آ کر آپ کو کہتی ہے کہ میں مفتی عبدالقوی کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتی ہوں یا آپ کے ساتھ, میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بھی مجھے پیغام نکاح دیا گیا ہے الحمدللہ. اگر کوئی آپ کو کہتی ہے کہ زبردستی آپ کے ساتھ آ کے کوئی زنا, کوئی زبردستی نہیں. مفتی عبدالقوی اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کرے. مفتی عبدالقوی قوی کا نام ہے. تو تب مفتی عبدالقوی کیوں اپنی قوت نہیں دکھاتے؟ وہ تو اس وقت تک نہیں دکھاتا نا جب تک کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اپنی مرضی سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تب تک گناہ اسی کا ہے, میرا تو کوئی گناہ نہیں. تو اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی کہنے کا نہیں کرتی. مفتی عبدالقوی ایک شخصیت کا نام ہے, مفتی عبدالقوی چھچورے کا نام ہے. مفتی عبدالقوی ایک احترام کا نام ہے. جو محترمہ آئے گی اس کی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگی کہ مفتی صاحب مجھے اپنے ساتھ سیلفی تو لینے دیں, ویڈیو تو بنانے دیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. بیٹھ جاؤ بچی. کیوں؟ میں اس وقت 70 سال کے قریب ہوں, وہ بچی بیچاری 22-24 سال کی ہے, میرے بچوں سے بھی چھوٹی ہے. یہ تو میری ذہن کی پکیزگی ہونی چاہیے نا کہ بچی کیا ہے, اس کو میں بیٹی کہہ رہا ہوں. مریم نواز شریف صاحب کو میں نے کہا کہ تم میری بھتیجی ہے,
اب کیا خیال ہے جب نہ اگر میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میری آنکھ میں میل ہوگا؟ جب میں نے بھتیجی کہہ دیا ہے. پی ٹی آئی کی تمام خواتین کو یا میں بیٹی کہہ رہا ہوں یا شہزادی کہہ رہا ہوں یا بہن کہہ رہا ہوں. اس کے برعکس اگر کوئی آپ کو نکاح کی پیشکش کرتی ہیں خاتون، فوراً کرے، میں قبول کروں گا. میں نے تو پہلے کہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کتنے نکاح مفتی عبدالقوی اب تک؟ او یار، نہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مفتی صاحب دن کے اندر 20 اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، تو اگر خواتین کی اللہ نے نعمتیں دے دی ہے تو میں کیوں شمار کروں؟ میں نہیں شمار کرتا. نہیں پھر بھی ایک آئیڈیا سا ہے کہ آپ کے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان میں تجسس ہے کہ مفتی صاحب کی کتنی چلو میں اگر آنکھیں بند کر کے اندازہ لگاؤں 3 اور 4 درجن کے قریب ہی ہوں گی، لیکن ایک وقت میں 4. یہ بات یاد رکھو. پھر آپ لوگ دھدر مچا دیتے ہو جو 3 درجن 4 درجن، نہیں، ایک وقت میں 4. ایک وقت میں 4 شادیاں؟ ویسے شادیاں نہیں یار، نکاح. بیوی میری ایک ہی ہے، وہی شادی والی ہے، وہی بچوں کی ماں ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی میری ملکہ ہے. صحیح، لیکن نکاح جو ہے وہ کتنے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ 3 اور 4 درجن کے. کوئی فارسی تو میں نہیں بول رہا. 3 سے 4 درجن نکاح. اور ابھی بھی اگر کوئی پیشکش کرے؟ بالکل حاضر. مفتی عبدالقوی جناب یہ قوت کا نام ہے، میرے نام کا اثر ہے. وہ القوی العزیز. اب مفتی عبدالقوی میرا نام ہے، میرے دادا نے جو میرا نام قوی رکھا ہے تو میرے اندر قوت. مفتی عبدالقوی صاحب حاضر خدمت ہیں. حاضر خدمت دیکھوں گا نا بھائی، عمر کیا ہے، مڈی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے. صحیح. اب کوئی بھوکی میرے ہاتھے چڑھ جائے اسے تو میں نکاح نہیں کرتا. صحیح. لے جی، مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.